میں 10 سال کا تھا جب پہلی بار میں نے اماں ابا کے کمرے میں جا کر پروگرام دیکھ کر گنتی لگائی تھی۔ میری ماں ابھی جوان تھی، ایک دن بھی ناغہ نہ کرتی۔ ابا کے گھر آتے ہی میں تیاری میں رہتا کہ کب مجھے شو دیکھنے کا موقع ملے۔ ایک رات میں پروگرام دیکھتے ہوئے گنتی لگا رہا تھا کہ جب اماں کی نظر مجھ پر پڑی تو میرا نام صفدر ہے، میری عمر 10 سال تھی۔ جب ہر رات میرے ماں باپ کے کمرے سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ میرے پاپا ایک مزدور تھے، وہ دن رات مزدوری کرتے تھے، ان کے پاس ہمیشہ بہت کم پیسے ہوتے تھے۔ وہ مجھے بھی یہی سمجھاتے کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنی آمدن نہیں ہے کہ ہم فضول خرچ کریں، اس لیے مجھے ابھی سے اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ وہ میرے لیے وہ سب نہیں خرید سکتے تھے جو دوسرے بچوں کے ماں باپ ان کے لیے خریدتے ہیں، اور مجھے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ میں ایک غریب انسان کا بیٹا ہوں، اس لیے مجھے محنت کر کے زندگی میں کچھ بننا ہے۔ لیکن دوسری طرف میری ماں مجھے وہ ہر چیز لا کر دیتی تھی جو بھی میں ان سے مانگتا تھا۔ مہنگے سے مہنگے کپڑے لاتی، اچھے سے اچھے کھانے بناتی، اور مہنگی مہنگی چیزیں اور کھلونے بھی مجھے لا کر دیا کرتی تھی۔ لیکن میں ان کپڑوں کو صرف تب تک پہن سکتا تھا جب تک میرے بابا گھر نہیں آتے تھے، اور ان کھلونوں سے بھی صرف تب تک ہی کھیلتا جب تک وہ گھر پر نہ ہوتے۔ جیسے ہی میرے بابا گھر آتے، میں پھر سے اپنے پرانے کپڑے پہن لیتا، اور میری ماں سارے کھلونے اور کپڑے چھپا دیتی۔ ایک دن میری ماں میرے لیے بہت مزے کا پیزا لائی تھی۔ میں نے اسے بہت مزے لے لے کر کھایا، لیکن میں نے ضرورت سے زیادہ ہی کھا لیا۔ رات کو میرے پیٹ میں بہت شدید درد ہوا، مجھے محلے کے حکیم کے پاس لے گئے۔ حکیم نے پوچھا، بیٹا تم نے کیا کھایا تھا؟ درد کی شدت میں بھول بیٹھا کہ میں نے پیزا کھایا تھا۔ میرے باپ نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا اور کہا، یہ مذاق کر رہا ہے، ہم نے اس کو پیزا نہیں کھلایا، ہم نے تو دال روٹی کھائی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے دوائی دے دی اور میں گھر آتے آتے راستے میں ہی سو گیا۔ لیکن پھر سے مجھے میرے ماں باپ کے جھگڑوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اپنے کمرے میں تھا لیکن ان کی آوازوں کو صاف سن سکتا تھا۔ کہاں سے لائی تو پیزے کے لیے پیسے؟ تو جانتی ہے آج کل یہ پیزا کتنا مہنگا ہے، تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ تو پیزا لے کے آ سکے؟ اور یہ کپڑے یہ کس نے دیے ہیں؟ یہ مہنگے مہنگے کھلونے یہ کہاں سے آئے ہیں؟ مجھے بتا دے شمشاد، تو اگر کوئی غلط کام کر رہی ہے تو مجھے بتا، تجھے جو چاہیے وہ میں تجھے لا کر دوں گا، لیکن میری عزت کو نیلام نہ کر۔ میرا باپ روتے ہوئے چلا رہا تھا اور میری ماں آج بول اٹھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے اپنی عزت کا سودا نہیں کیا، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ میں بھی ہر ماں کی طرح یہی چاہتی ہوں کہ میرا بچہ اچھی چیز کھائے، اچھے کپڑے پہنے، جو اس کا دل کرتا ہے وہ کھائے۔ تو کہتا ہے کہ میں تجھے سب بنا کر دوں گا، لیکن تم نے آج تک ایسا نہیں کیا۔ یہ سب صرف اپنے بیٹے کے لیے نہیں بلکہ تیرے لیے بھی کر رہی ہوں۔ میں نہیں چاہتی تو دنیا اور معاشرے میں پیسوں کے لیے ذلیل ہو۔ تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے اور زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ لیکن تجھے میری فکر اور محبت سمجھ نہیں آتی۔ میری فکر نہ کر، مجھے یہ بتا کہ تو یہ پیسے کہاں سے لا رہی ہے؟ مجھے بتا دے شمشاد، نہیں تو میں خود کو کچھ کر لوں گا۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے میری ماں نے میرے باپ کو کچھ ان کے کان میں بتا دیا تھا۔ لیکن میرا باپ پھر سے چلانے لگا، جو بھی تو کر رہی ہے وہ غلط ہے، بھلے ہی تو کوئی اور غلط کام نہیں کر رہی، لیکن یہ بھی غلط ہے۔ ماں نے کہا، یہ غلط ہے یا نہیں؟ لیکن میں اپنے بیٹے کو ترستے بلکتے نہیں دیکھ سکتی۔ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت بڑھنے لگے۔ میری ماں نے مجھے پڑھنے کے لیے شہر بھیج دیا۔ اب میں بڑا ہو گیا تھا، میں نے اپنی تعلیم تقریباً پوری کر لی تھی جب مجھے میرے بابا کی کال آئی۔ انہوں نے مجھے یہ بری خبر سنائی کہ میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں گھر آیا تو میری ماں کو کفن میں لپٹا دے کر دل بھر آیا، پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میری ماں کو جانے کیا ہو گیا۔ بابا نے بتایا کہ ہم سب نہیں جانتے کہ اسے کیا ہوا، بس اپنے کمرے میں مردہ حالت میں ملی۔ کئی ہفتوں تک میں اداس رہا کیونکہ اتنے سال میں اپنی ماں کے پاس بھی نہ رہا، اور جب وہ واپس آیا تو وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اب میں نے واپس جانے کا ارادہ دل سے نکال دیا اور گاؤں میں ہی کام کرنے لگا۔ جب مجھے میری خالہ نے بتایا کہ تمہاری ماں مرنے سے پہلے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کر گئی تھی، یہ اس کی آخری خواہش تھی کہ تم کو اس لڑکی سے شادی کرنی ہے، میں حیران پریشان رہ گیا۔ میری ماں نے بنا مجھے بتائے، بنا مجھ سے پوچھے میرے لیے لڑکی پسند کر لی۔ میں نے اپنے بابا سے کہا
تو میرے بابا نے کہا ہاں، تمہاری ماں نے تمہارے لیے لڑکی تو پسند کی تھی، وہ اس گھر بھی بار بار جاتی تھی، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تمہاری اس لڑکی سے شادی ہو۔ میرے بابا نے تو صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ تم اس لڑکی سے شادی نہ کرنا جو تمہاری ماں تمہارے لیے پسند کر گئی ہے۔ لیکن میرے دل میں میری ماں کے لیے ہمیشہ سے ہی محبت تھی، اس نے میرے لیے بہت کچھ کیا تھا، میں اس آخری خواہش کو کیسے پورا نہ کرتا۔ میری خالہ نے مجھے بتایا کہ تمہاری ماں بہت تکلیف میں مری ہے، تمہارا باپ تمہارے جانے کے بعد اسے اور بھی جھگڑے کرتا تھا، سارا دن اسے لڑتا تھا۔ بیٹا اب ہم کسی پر الزام نہیں لگاتے اور بنا ثبوت کے کسی پر الزام لگایا بھی نہیں جا سکتا، پر مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میری پیاری بہن نے کوئی ٹینشن لی تھی، دل میں کوئی بات رکھ لی تھی کہ وہ اچانک ہی اس دنیا سے چلی گئی، ورنہ خود سوچو ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، اسے کوئی بیماری بھی نہیں تھی۔ یہ اس کی آخری خواہش ہے، اگر تم پوری کرو تو تمہاری ماں کو خوشی ہوگی، نہیں تو اس کی روح بھی تڑپتی رہے گی۔ اور تمہارا باپ کیوں تمہاری ماں کی آخری خواہش پوری نہیں کروانا چاہتا؟ میں تمہیں اس لڑکی کی تصویر دکھاتی ہوں، اس کا نام نائلہ ہے، خوبصورت پڑھی لکھی اور پیاری لڑکی ہے، اور پھر اس کا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اسے شادی کرنے سے، اس کو پناہ دینے سے تمہیں ثواب بھی ملے گا اور ایک اچھی ہمسفر بھی ملے گی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی ماں کی آخری خواہش پوری کروں گا اور میں نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ میں نائلہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ واقعی بہت خوبصورت اور حسین تھی۔ شادی کی پہلی رات میں نے نائلہ سے اپنی ماں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ میری ماں کے پاس گھرداری سیکھنے آیا کرتی تھی، جب میری ماں بیمار ہوتی تو گھر اس کے کام نائلہ ہی کرتی تھی، اس لیے ماں نے اسے پسند کر لیا تھا۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ میری ماں آخری وقت میں بہت پریشان تھی اور اس پریشانی کی وجہ سے باپ تھا۔ نائلہ ایک بہت ہی اچھی اور ہنرمند لڑکی تھی، وہ میرے گھر کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال رہی تھی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی اللہ نے ہمیں اولاد کی خوشی بھی دے دی، پر ان 9 مہینوں میں نائلہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگی، اس کی طبیعت بہت خراب تھی، لیکن ان 9 مہینوں میں ہمارے گھر میں بہت پیسہ آیا۔ میرے والد صاحب جانے کیوں نائلہ سے بہت نفرت کرتے تھے، کبھی کبھی تو اچانک ہی ان کو اتنا غصہ آ جاتا کہ وہ اس کے ہاتھ کا کھانا بھی نہ پسند کرتے تھے۔ میں اپنے باپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، ڈرتا آیا تھا، یوں تو نائلہ ان کے سامنے کچھ بھی نہ بولتی تھی۔ تمہارے باپ کو مجھ سے نہ جانے کیوں اللہ واسطے کا بیر ہے، آخر میں کب تک یہ سب برداشت کروں گی؟ اس کی طبیعت خراب رہتی تھی، پھر بھی وہ یہ سب برداشت کرتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، میری تعلیم پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے مجھے کوئی اچھی نوکری نہیں ملی، لیکن پھر بھی ہمارے گھر میں بہت برکت تھی۔ اللہ نے ہمیں ایک چاند سے بیٹے سے نوازا، لیکن نائلہ کا بڑا آپریشن ہوا جس کی وجہ سے وہ مزید کمزور ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ نائلہ کو خون کی کمی ہے، اس لیے اسے ہفتے میں 3 سے 4 دفعہ کلیجی کھلایا کریں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں باقی خرچے کم کر دوں گا، لیکن اپنی بیوی کے لیے کلیجی ضرور لے آیا کروں گا۔ میں ہر ہفتے میں 3 سے 4 بار نائلہ کے لیے آدھا کلو کلیجی لے آتا، لیکن میں نے نوٹ کیا کہ کلیجی کہیں بھی نہیں تھی، تو آخر یہ کلیجی کہاں جا رہی تھی؟ نائلہ اکثر مجھے کچن میں کچھ زیادہ ہی دیر تک کھڑی ہوئی ملتی، اس کا کام ختم ہو جاتا پھر بھی وہ کچن میں ہوتی۔ رات کو نیند سے اچانک اٹھ جاتی اور میں دیکھتا کہ وہ کچن سے آ رہی ہوتی۔ میں پانی پینے گئی تھی، میں نے اسے کہا کہ تم پانی کمرے میں ہی رکھ لیا کرو، پر وہ روز کمرے میں پانی رکھنا بھول جاتی۔ ایک دن تو میں نے خود کمرے میں پانی رکھ دیا اور میرے بیٹے کے رونے پر میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا نائلہ کمرے میں نہیں تھی اور میرا بیٹا مسلسل رو رہا تھا۔ میں گہری نیند سے جاگا تھا، اس لیے میرا موڈ خراب ہو گیا۔ بچے کو روتا چھوڑ کر یہ کہاں چلی گئی ہے؟ میں کچن میں آیا تو وہ اس الماری کے سامنے کھڑی تھی، مجھے وہاں دیکھتے ہی اس نے الماری بند کر دی اور گھبرا سی گئی۔ میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بچہ رو رہا ہے، تمہیں آواز نہیں آ رہی؟ تو کہنے لگی میں نے سن لیا تھا، میں بس آ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کچن میں آئی ہی کیوں تھی؟ تو وہ کہنے لگی میں پانی پینے آئی تھی۔ میں نے غصے سے کہا کہ کمرے میں پانی پڑا تھا، میں نے خود رکھا تھا، تمہیں نظر نہیں آیا؟ تو کہنے لگی میرا دھیان نہیں گیا۔ میں نے نائلہ کو کمرے کی طرف جانے کو کہا اور باہر آیا تو میرے والد صاحب بھی بچے کی آواز سن کر جاگ گئے تھے، وہ نائلہ کو نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے اور واپس چلے گئے۔ نائلہ کچن میں ہی زیادہ وقت گزارتی تھی، جبکہ وہ اتنے کھانے نہیں پکاتی تھی۔ مجھے شک ہو گیا تھا کہ اس نے اس الماری میں کچھ چھپا رکھا ہے، وہ اس مالی کو لاک رکھتی تھی۔ ایک دن وقت یوں ہی گزرنے لگا، میں اپنے بیٹے کو لے کر بازار گیا، اب میرا بیٹا 1 سال کا ہو گیا تھا۔ اس نے بازار میں ایک کھلونا دیکھ کر اسے مانگنے کی ضد کی اور وہ اس کھلونے کو دیکھ کر رونے لگا۔
میرے بیٹے نے ایسے پہلی بار مجھ سے کچھ مانگا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے یہ کھلونا چاہیے۔ میں نے دکان میں جا کر اس کھلونے کی قیمت پوچھی تو وہ میری اوقات سے باہر تھی۔ میں نے اپنے بچے کو کوئی اور چیز لے کر دی اور اسے گھر لے آیا۔ وہ نائلہ کے سامنے بھی رو دیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیوں رو رہا ہے، تو میں نے بتایا کہ فلاں دکان پر اسے ایک بہت بڑا بالو پسند آ گیا تھا، لیکن وہ 3000 کا تھا، اس لیے میں اسے لے کر نہ دے سکا۔ تم اس کو کچھ بنا کر کھلا دو تاکہ یہ بہل جائے اور اس بالو کو بھی بھول جائے۔ اگلے دن میں گھر آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرا بیٹا اس بالو سے کھیل رہا تھا اور بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میں نے نائلہ سے پوچھا کہ اس کے پاس یہ بالو خریدنے کے پیسے کہاں سے آئے، تو اس نے کہا میری کمیٹی نکلی تھی تو میں جا کر لے آئی۔ نائلہ میرے بیٹے کے لیے کبھی مہنگے کپڑے، کبھی جوتے، کبھی کھلونے اور گھر کی چیزیں بھی خرید لیا کرتی تھی۔ میں جب بھی اسے ان چیزوں کی بات پوچھتا تو وہ یہی کہتی کہ میری کمیٹی نکلی ہے۔ میں نے ایک دن محلے میں تھوڑی پوچھ گچھ کی۔ آخر میں اسی محلے میں پلا بڑا تھا، وہاں کی ساری عورتیں مجھے جانتی تھیں۔ میں ان سب کو خالہ کہتا تھا تو مجھے یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ میری بیوی نے تو وہاں کوئی بھی کمیٹی نہیں ڈالی ہوئی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ہر میری بیوی اتنے سارے پیسے کہاں سے لا رہی تھی۔ میں دن بھر یہی سوچتا رہا، میرے دماغ میں عجیب و غریب خیالات آتے رہے۔ کبھی میں یہ سوچتا کہ میری بیوی کو غلط کام تو نہیں کر رہی، اور کبھی میں یہ سوچتا کہ اسے یہ پیسے کون دے رہا ہے، یا وہ یہ چوری تو نہیں کر رہی۔ اچانک میرے دماغ نے گھنٹی بجائی، مجھے لگا میری بیوی نے اس الماری میں بھی پیسے چھپا رکھے ہوں گے۔ میری بیوی سو رہی تھی، میں اٹھ کر کچن میں چلا گیا اور الماری کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے اس الماری میں سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آئیں۔ میں بری طرح ڈر گیا اور حیران پریشان رہ گیا۔ میرے قدم پیچھے ہٹ گئے۔ آخر اس الماری میں کیا تھا؟ رات کا وقت تھا اور میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ کبھی مجھے لگتا کہ کسی چھوٹے بچے کی رونے کی آواز ہے، لیکن ایک نومولود بچہ اس الماری میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی مجھے وہ آواز کسی جانور کی لگتی۔ بالآخر میں نے ہمت کر کے وہ الماری جو چولہے کے اوپر بنی ہوئی تھی، اس کا دروازہ توڑ دیا، کیونکہ میرے پاس اس کی چابی نہیں تھی۔ ویسے بھی اتنی چھوٹی الماری کا دروازہ توڑنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران پریشان رہ گیا کہ اس کے اندر ایک چھوٹی سی کالی بلی تھی جو اپنی بڑی بڑی نیلی آنکھوں سے مجھے گور رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ بلی اس الماری میں کیا کر رہی ہے، اور کیا میری لائی ہوئی کلیجی میری بیوی اس بلی کو کھلا دیا کرتی تھی؟ کیا اس کے پاس ایک چھوٹا سا پیالہ پڑا تھا جس میں ابھی بھی کلیجی بچی ہوئی تھی؟ آخر میری بیوی نے ایک کالی بلی کو کیوں پال رکھا ہے، اور اگر یہ بلی اس نے پالی ہے تو یہ مجھ سے چھپا کیوں رہی ہے؟ ابھی میں وہاں حیران و پریشان ہی کھڑا تھا کہ اچانک مجھے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ میں بری طرح ڈر کر پلٹا تو وہ میرے بابا تھے۔ مجھے میرے بابا نے کہا یہ کوئی عام بلی نہیں ہے، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تمہیں شاید یاد نہیں ہو، لیکن جب تم چھوٹے تھے تو تمہاری ماں بھی تمہارے لیے ایسے ہی مہنگے مہنگے تحفے اور کھانے پینے کی ایسی چیزیں لایا کرتی تھی جن کو خریدنے کی ہماری اوقات نہیں تھی۔ میں ایک بہت ہی غریب آدمی تھا۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ میری بیوی کو غلط کام کر رہی ہے۔ وہ غلط کام ہی کر رہی تھی، پر یہ ایک ایسا کام تھا جو میری سوچ سے بھی باہر تھا۔ یہ ایسی بلی ہے جس پر بہت بڑا کالا جادو کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت قدیم جادو ہے جس میں ایک کالی بلی کو 40 راتوں تک قبرستان میں لے جایا جاتا ہے، اس پر کوئی منتر پڑے جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک عمل ہے، اگر آپ اس میں ناکام ہو جائیں تو آپ کی جان چلی جاتی ہے۔ تمہاری ماں نے بھی ایسی ہی ایک کالی بلی پر عمل کیا تھا، اس کے پاس بھی ایسی ہی کالی بلی تھی جسے وہ چھپا کر رکھتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس بلی کو جب تک اپنے پاس رکھیں تب تک آپ کو دولت ملتی رہے گی۔ دولت کی دیوی مہربان ہو جاتی ہے اور آپ کے ہاتھوں میں غیب سے دولت آنا شروع ہو جاتی ہے۔